دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نے قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مصباح القرآن شروع کیا تھا اور اس کا پہلا سبق پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مصباح القرآن کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق۔ علامہ صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق میں استعمال ہونے والی آیات میں جو الفاظ موجود ہیں، یعنی سبق کی آیات میں جو نئے الفاظ آتے ہیں انہیں پہلے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، نئے الفاظ کے معانی: یا ایہا، یا ایہا کا معنی ہے اے، ٹھیک ہے، یا ایہا اس کا معنی ہے اے۔ ناسن، ناسن کا معنی ہے لوگ، لوگو، دونوں ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موقع کے مناسبت سے کبھی لوگ ترجمہ کرتے ہیں، کبھی لوگو، کبھی یہ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعبدو، اعبدو کا معنی ہے عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو۔ ربکم، ربکم کا معنی ہے تمہارا رب، اپنے رب، ٹھیک ہے۔ ان کا معنی اگر، بے شک نہیں، تینوں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نحو پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا ترجمہ اگر تب ہوگا جب ہم ان کو شرطیہ مانیں گے، اور ان کا ترجمہ بے شک تب ہوگا جب ہم ان کو ان سے مخفف مانیں گے، اور ان کا ترجمہ نہیں بھی ہو سکتا ہے جبکہ ہم ان کو نافیہ مانیں گے۔ خیر، یہ ترجمہ تینوں ترجمہ ہو سکتا ہے، بس ان کب نافیہ ہوگا کب مخففہ ہوگا یہ سب جاننے کی حاجت نہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ ان کا ترجمہ کبھی اگر بھی ہوتا ہے، کبھی بے شک ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنتم، کنتم کا معنی ہے تم ہو، کنتم تم ہو۔ صادقین، صادقین یعنی سچے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل جمع مذکر کا صیغہ، صادقین یعنی سچے۔ الذین، الذین کا معنی وہ جو لوگ، الذین جو لوگ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ لوگ کیا جائے، سمجھانے کے لیے یہاں پہ ترجمہ کر دیا گیا ہے جو لوگ، اصل ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، ٹھیک ہے نا، اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو لوگ ترجمہ کر دیا گیا ہے، یہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے۔ آمنو، آمنو کا معنی ہے ایمان لائے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آمنو، آمنا، آمنا، آمنو، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ جس کا معنی ہے ایمان لائے۔ عملو، عملو کا معنی ہے کام کیا، عمل کیا۔ صالحات، صالحات یعنی نیک، اچھے۔ ہوا، ہوا کا معنی ہے وہ، ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے وہ۔ الذی، الذی کا معنی جو، جس نے، دونوں ترجمہ کرتے ہیں۔ هو الذی، هو الذی کا معنی ہے وہی اللہ ہے جو یا جس نے، ٹھیک ہے، وہی اللہ ہے جو، وہی اللہ ہے جس نے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ اللہ کریں، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، جس آیت میں هو الذی استعمال ہوا ہے اس سبق میں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے وہی اللہ ہے کا ترجمہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ خیر، هو الذی وہی اللہ ہے جو یا جس نے۔ خلق، خلق کا معنی ہے پیدا کیا۔ لکم تمہارے لیے، لام کا معنی لیے، کم معنی تمہارا، ٹھیک ہے، لکم تمہارے لیے۔ جاعلن، جاعلن کا معنی ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا۔
خلیفتن، خلیفتن کا معنی ہے خلیفہ، نائب. انہو یعنی بے شک وہ، ان کا معنی بے شک، آخر میں حاضمی لگی ہے، اس کا معنی کریں گے وہ. انہو کا معنی ہوگا بے شک وہ. انہو ہوا، بے شک وہی. ان کا معنی بے شک، اور آخر میں جو ہو ضمیر ہے اس کا معنی وہ، پھر اس کے بعد ہوا آیا، اس کا معنی بھی ہو، تو دو مرتبہ وہ یعنی وہی، تاکید آ گئی. دو مرتبہ وہ ترجمہ یعنی تاکید کے لیے دو مرتبہ ہوا کا ذکر، غائب کی ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے بے شک وہی. ٹھیک ہے. توابن، توابن کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا. اسے لوگ قبول کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لیا، قبول نہیں بلکہ قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قاف پر فتحہ کے ساتھ قبول پڑھیں. رحیم، رحیم کا معنی ہے نہایت مہربان، رحیم نہایت مہربان. یا کا معنی ہے میرا، میری، میرے. یا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے میرا، میری، میرے. تینوں ترجمہ ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے، کبھی میرا کرتے ہیں، کبھی میری کرتے ہیں، اور کبھی میرے کرتے ہیں. اب دیکھیں آیات، آیات کریمہ. نمبر 1، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا کا معنی عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے. کیونکہ ہم صرف ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے صرف ترجمہ پہ اکتفا کیا جا رہا ہے. تفسیر انشاءاللہ عز و جل آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے. نمبر 2، ان کنتم صادقین. یہاں پہ ان شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا معنی ہے اگر. ان کا 3 معنی پڑے تھے، ان کبھی بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی نہیں کے معنی میں، اور کبھی اگر کے معنی میں. تو یہاں پہ جو ان ہے یہ اگر کے معنی میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کنتم کا معنی ہو، ٹھیک ہے، تم ہو، صادقین سچے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. نمبر 3، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، نیک کام کیے. ٹھیک ہے، عملو کا معنی عمل کیے، کام کیے، الصالحات نیک. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. نمبر 4، هو الذی خلقکم. هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی نے تو ہمیں پیدا نہیں کیا، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے، لفظی ترجمہ یہ ہوگا وہی هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے، خلق لکم ہے، خلقکم نہیں ہے. خلقکم ہوتا تو معنی ہوتا تمہیں پیدا کیا، خلق لکم ہے تو اس کا معنی ہوگا تمہارے لیے پیدا کیا. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بیان کیا گیا تھا لام کا ترجمہ لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. ہمارے لیے کوئی بھی چیز ہو، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ مقدر اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. نمبر 5، انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی یعنی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن نائب خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. نمبر 6، انہو هو التواب الرحیم. انہو بے شک وہ، التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تمرینات. نمبر 1، عربی میں ترجمہ کیجیے، یعنی ہر ترجمے کے اوپر اس نمبر کی آیت لکھ دیجیے. یعنی جو نیچے ترجمہ لکھا ہے یہ بتانا ہے کہ یہ ترجمہ کس آیت کا ہے. ٹھیک ہے، وہی ترتیب کے ساتھ ہے، جس ترتیب کے ساتھ آیت مذکور ہے اسی ترتیب کے ساتھ ترجمہ بھی ہے. یعنی نمبر 1 میں جو ترجمہ ہے وہ آیت نمبر 1 کا ہے. نمبر 1 میں کیا ترجمہ ہے؟ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. یہ ترجمہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟
اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، ٹھیک ہے، یعنی نمبر 1 میں جو ترجمہ لکھا ہے اس کے اوپر لکھنا ہے کہ یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے، یا پھر نمبر 1 ہی لکھ دینا ہے بس، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں ہے اگر تم لوگ سچے ہو، یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے جس میں کہا گیا ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میں ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے جس میں کہا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھ لیں اوپر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 3 کا ترجمہ۔ نمبر 4 میں ہے وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، یہ ترجمہ ہے هو الذی خلق لکم، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 میں جو آیت ہے هو الذی خلق لکم، اس کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ نمبر 5 بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، بیچ میں بریکٹ میں اپنا لکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے آیت کریمہ میں جس کا ترجمہ اپنا کیا جائے، اسی وجہ سے بریکٹ میں اپنا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 5 کی، آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 5 کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا ترجمہ ہے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ نمبر 6 بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان، یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، یعنی انہ هو التواب الرحیم کا ترجمہ ہے۔ نمبر 2 اردو میں ترجمہ کیجئے، ترجمہ تو ہو چکا ہے پھر بھی دیکھ لیں۔ نمبر 1 میں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ نمبر 2 لہم عذاب عظیم، یعنی ان کے لیے بڑا عذاب ہے، لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عظیم کا معنی بڑا۔ نمبر 3 ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یا پھر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 4 الذین خلق لکم، اس کا ترجمہ کریں گے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ یعنی آسمانوں کو، زمینوں کو، چاند سورج وغیرہ کو۔ خیر آگے دیکھیں۔ نمبر 5 ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین اس کا ترجمہ ہوگا اگر تم سچے ہو۔ نمبر 6 انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ نمبر 7 الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، جو جہان والوں کا رب ہے، پالنہار ہے، رب ہے، پروردگار ہے، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو تمہارے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ خطاب یہ جو آیت پاک ہے اس میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے، لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب یعنی اپنی عبادت، تمہارے رب کی عبادت کرو یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا، تمہارا رب یعنی اپنے رب کی عبادت کرو۔ نمبر 9 الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ سوال نمبر 3 بتائیے کہ کس آیت میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ غور کریں، اس سبق میں جو بھی آیات مذکور ہیں ان آیات میں سے کس آیت میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 1 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ عبادت کرو، اور ظاہر سی بات ہے نماز عبادت ہے، یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ملا کے پڑھیں گے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یعنی آیت نمبر 1 میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سوال نمبر 4 بتائیے کہ کس آیت میں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کیا گیا؟ جو 6 آیت یہاں مذکور ہیں ان میں سے کس آیت میں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر کیا گیا؟ اگر غور کریں گے معنی میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیت نمبر 3 میں یعنی جس میں کہا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ظاہر سی بات ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی تو اللہ کے پیارے بندے ہیں،
تو آیت نمبر 3 میں اللہ کے نیک بندوں کا، پیارے بندوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 5، یعنی سوال نمبر 5، اب تک 12 آیات پڑھ چکے، یعنی اب تک 12 آیات آپ پڑھ چکے، ان میں سے کسی 5 آیت کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ ہر آیت کا ترجمہ تقریباً 2 مرتبہ کر دیا گیا ہے، 2-3 مرتبہ کر دیا گیا ہے۔ آپ ان میں سے کسی کا بھی ترجمہ، کسی 5 آیت کا ترجمہ کر لیں یا اپنی کاپی میں لکھ لیں، کسی ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو حاجت ہو، ضرورت ہو تو پھر کمنٹ باکس میں سوال کریں یا پھر ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، اس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ترجمہ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اس لیے آپ جتنا ہو سکے اس لنک کو شیئر کریں اور عام کریں۔ اگر آپ کے ذریعے سے قرآن پاک کا درس عام ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔